دنیا کا فضول ترین منسٹر انہوں نے جو ہے اس پاور جنریشن کے اندر رکھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہاڑ کے اوپر مائننگ کرنی ہے، ان لوگوں کا ایک حصہ ہے، اسٹیک ہے، تو ایک باہر کا بندہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اپنے پسند ناپسند اس میں کچھ وزراء بھی ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں اور کچھ ہائی آفیشلز بھی ہیں جن کو جو ہے آن لائن سے پہلے ان کو لیزیں دی جا چکی ہیں، جبکہ پابندی تھی۔ ایک اہم شخصیت کے پاس 18 کے 19 لیز ہیں۔ اللہ، وہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام کیا ہوگا؟ یہی آپ لا کر ذمہ داریوں پہ رکھیں گے تو وہ کام اسی طرح خراب کریں گے کہ بھائی کسی کے پاس اگر انٹرنیٹ دیر سے یا بینک کی سہولت قریب ہے، کسی کا رشتہ دار نیشنل بینک کے اندر ملازم ہے، کھڑے وہ چر بھیج دے گا، تو یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا سلیکشن۔ اگر اس طرح گلگت بلتستان کے اندر یہ پہاڑ جو ہے باہر سے آنے والے لوگ لیز پہ لیں گے اور ہمارے گلگت بلتستان کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ وہاں جا کے صرف گنتی بیلچے سے وہ پتھر نکالیں گے؟ بار بار آپ 25-30 کوآرڈینیٹر ہر حکومت جو ہے اپنے کارکنوں کو جالوں کو نوازنے کے لیے کرتی ہے۔ میرے خیال میں اس پہ بھی نا پورے گلگت بلتستان کے عوام کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے۔ جو بھی حکومت آئے گی آئندہ کوآرڈینیٹرز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ ہمیں کچھ فوٹیجز موصول ہوئی کہ پوری رات اس سرد سردی میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کیا صورت حال ہے؟ ہیلتھ کے اندر جو مسائل تھے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے نا کہ ہیلتھ کے اندر کیا کیا چیزوں کی کمی ہے، انہوں نے تعمیرات کے لیے، تو تعمیرات کے لینے سے کیا مراد ہے آپ کو پتا ہے؟ پاور کا منسٹر جو ہے اس وقت پورے شہر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جہاں کھڈا کھودا ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جوٹیال کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حالات کی گونج کے ساتھ میں ہوں خالد حسین، اور آج میرے ساتھ ہوں گے طاہر رانا صاحب جو کافی دنوں کی گرازری کے بعد آج گلگت پہنچ چکے ہیں اور یہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور پروگرام آج ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو منرل پالیسی جو 2025 ہے اس حوالے سے، اور کیونکہ اس میں آج سننے مارا کہ اسٹے بھی لیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہنزا میں گزشتہ 5 روز سے خواتین اور مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ شاہراہ قلعہ پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور اسی کے ساتھ گلگت شہر کے اندر سیوریج سسٹم کے حوالے سے جو گزشتہ 1 سال سے جہاں جہاں انہوں نے کام شروع کیا تھا وہ کام کہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور اس وقت پورا شہر کھنڈات کا منظر پیش کر رہا ہے، لوگوں کی آمد رفت رک گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ طاہر بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، اور کیونکہ ہمارا پروگرام بھی حالات کی گونج بھی رک گیا تھا، تو آپ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم مینول کی پالیسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو مینول سسٹم تھا شروع میں، اور پھر اس کو جو ہے آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں جو ہے اس میں جو ہے کنفلکٹ آ رہا ہے دونوں میں، تو ٹرانسپیرنسی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خالد، اس پہ یقیناً آپ بھی تفصیلی بات کرو گے، اور اس حوالے سے آپ کے پاس بھی اچھی خاصی معلومات ہیں۔ مینول سسٹم جو تھا اس میں بھی کافی سکم تھے اور کافی مسائل تھے، تو اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک آن لائن سسٹم متعارف کرایا گیا، اور میں یہاں پہ ایک ناظرین کے سامنے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ یہ ایک ایسا سسٹم لایا گیا ہے کہ لیز لینے والا بندہ اس کی جو اصل جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی اصل اگر یہ کوئی سلیکشن ہے کسی کو دینے کے حوالے سے لیز کی، انہوں نے کرائٹیریا ایسا رکھا ہے خالد صاحب کہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، جس کے پاس انٹرنیٹ تیز ہے، جس کے پاس بینک نزدیک ہے جہاں پہ وہ چالان جلدی جمع کرا سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لیزوں پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور کل کے دن یہ آن لائن سسٹم صبح 8:30 بجے سٹارٹ ہوا، اور ایک دم سے آپ کے جتنے بھی جو پہاڑ تھے تقریباً وہ لیز پہ کسی نے کراچی سے کیا، کسی نے لندن سے کیا، لندن سے، چائنا سے، دبئی سے، ہر جگہ سے اپلائی ہوا۔ یہاں لوکل جو اس شعبے سے وابستہ افراد ہیں انہوں نے 11:30 بجے تک دیکھا کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی اس حوالے سے کافی اپنے گریونسز کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ
ہاتھ سے نکل رہے ہیں، خاص کر لوکل لوگوں کے، لوکل اس فیلڈ سے وابستہ لوگوں کو مشکلات ہیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے حوالے سے، بینک میں چالان جمع کرانے کے حوالے سے، یہاں پہ ہر طرف سستی ہے، پروفائلنگ کے حوالے سے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے پھر جا کے عدالت سے سٹے لیا۔ اب بات یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کرائیٹیریا رکھنا کہ جس میں کراچی کا ایک بندہ یا لاہور کا XYZ، خیر اوپن ہے کہ کوئی بھی اپلائی تو کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ شور ہیں یہ لوگ جو محکمے کے ہیں یا جو ذمہ دار طبقہ ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں کہ اگر کوئی بندہ لے بھی لیتا ہے لیز تو وہ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، جو جن کے پہاڑ ہیں، جن کو آپ نے کل ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہاڑ کے اوپر مائننگ کرنی ہے، ان لوگوں کا ایک حصہ ہے، اسٹیک ہے، تو ایک باہر کا بندہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے اس میں طاہر۔ اچھا دوسرا یہ ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں لوکل لوگ بھی جو مائن ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ لوکل لوگوں کے اچھے خاصے معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ پھر یہ کام ڈیلے کی طرف جائے گا، پھر یہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیلے کی طرف جائے گی، ہر جگہ تنازعات ہوں گے، ہر جگہ سٹے ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرتی وہ کمپنی تو لیز اس کے نام پہ نکلنے کے بعد وہ لیز فروخت کرے گی، اس طرح تو بولی لگ جائے گی، وہ خود ایکسپلوریشن نہیں کرے گی، لیز اس کے نام پہ، ایکسپلوریشن لائسنس اس کے نام پہ مل جاتا ہے تو وہ کسی اور کو تھما دے گی کہ یہ آپ کریں۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمے کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا حل نکالتا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ملے۔ اچھا طاہر، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مینول کے اندر بھی کہیں نہ کہیں فالٹ تھا، جی تو اب کیونکہ آن لائن کیا ہے تو اس میں بھی فالٹ ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں ٹیکنیکل کچھ دو چیزیں جس میں بات کروں گا، اس میں کچھ مجھے جہاں تک میں فگر کی میں بات نہیں کروں گا، اراؤنڈ تقریباً سینکڑوں کی حساب میں اچھی خاصی تعداد کے اندر انہوں نے اپنے پسند ناپسند، اس میں کچھ وزراء بھی ہیں، کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں اور کچھ ہائی آفیشلز بھی ہیں جن کو جو ہے آن لائن سے پہلے ان کو لیزیں دی جا چکی ہیں، جبکہ پابندی تھی لیکن اندر سے ان کو دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد دیگر جو لوگ تھے ان کے لیے جو ہے انہوں نے آن لائن سسٹم متعارف کروایا۔ اب آن لائن سسٹم متعارف کروانے کا آپ کا MCR رول جو 186 رول ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ اگر باہر کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، چاہے کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا، لاہور میں بیٹھا ہوا، دبئی میں بیٹھا ہوا ہو، جب تک مقامی کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی JV نہیں ہوگی یا پارٹنرشپ نہیں ہوگی وہ لیز نہیں لے سکتا ہے۔ دیکھیں اگر اس طرح گلگت بلتستان کے اندر یہ پہاڑ جو ہے باہر سے آنے والے لوگ لیز پہ لیں گے اور ہمارے گلگت بلتستان کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ وہاں جا کے صرف گنتی بیلچہ سے وہ پتھر نکالیں گے؟ دیکھو اسی لیے یہاں ان چیزوں کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ بھائی جو بھی بندہ اگر لیز لینا چاہتا ہے تو ایک تو کمیونٹی کے لیے آلریڈی 20% کمیونٹی کا ہے اور پھر کچھ اس میں گورنمنٹ ٹیکس بھی جاتا ہے، تو مقامی لوگ جو یہاں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہاں میں آن لائن سسٹم کے اندر بھی، اس پہ سوشل میڈیا کے اندر بھی اور ہر جگہ میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ نے ان دنوں کو کیوں چوز کیا ہے دسمبر کے مہینے میں کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے، اس وقت گلگت شہر کے اندر جو ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پورے اضلاع کے اندر کہیں آپ کو جو ہے نا بجلی، انہوں نے گلگت بلتستان اور کراچی والے کو برابر ٹائم دیا۔ اس میں پھر یہ بھی آپ حیرت والی بات ہے نا خالد، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یعنی آپ نے 1 سیکنڈ پہلے مجھ سے آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کا ہو گیا، کیا طریقہ ہے؟ تو یہاں تو آپ کا، اور جو آپ نے بڑی خبر یہ دی ہے خالد صاحب کہ یہ جو حکومتی اراکین جو ہیں، حکومتی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں پہ، ان کے عزیز و اقارب کے لیے جو بندرباٹ ہے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے، اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ گلگت بلتستان کے اس شعبے سے وابستہ افراد کے ساتھ ساتھ وہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی سر ایک اہم شخصیت کے پاس 18 کے 19 لیز ہیں، وہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے۔ تو یہاں آن لائن کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ گلگت اور کراچی والے کو ایک ہی ٹائم ہے۔ دیکھو یہاں پہ آپ موبائل کے آپ فیس بک آپ اوپن کریں تو فیس بک آپ کی اوپن نہیں ہوگی اس وقت۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے فائبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو عام آدمی جو اتنی ہائی پروفائل اس نے اندر جا کے ویب کے اندر جا کے اس نے پچ کرنا ہے تو وہ کہاں سے کرے گا؟ اپلائی ایسے نہیں کرنا نا خالد، انہوں نے چالان بھی بنا، پہلے سائٹ دیکھنی ہے کہ یہ سائٹ خالی ہے، پھر جا کے چالان بھر کے آنا ہے۔
بالکل. اس میں اصل میں نا اس پہ اگر مینول ہو یا آن لائن ہو اس پہ ٹرانسپیرنسی کی بہت سخت ضرورت ہے. اس پہ قوانین سخت بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے پاس 17 سے اب تک جو ہے جو پینڈنگ جو کیسز تھے آپ لوگوں نے ان کو آپ پہلے ڈسکلوز کرتے آپ میڈیا میں لے آتے. ٹھیک ہے, اتنے لیسز کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا, یہ پروفائل ہے, ان کو ہم کوئی کمیشن بٹھا کے اس کے تھرو یہ پروسیس کرواتے. اگر کسی کی فائل آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی فائل کو جو ہے نا آپ نے پسند نہ پسند تو جو بھی ہوتا ہے نا یہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے بیسیکلی نا, یہ تو خرابی ہے, بنیادی یہ خرابی ہے. جب تک میرے خیال میں جب تک اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ کوئی میکینزم نہیں بنایا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے جو اسٹے آرڈر دیا ہے وہ ایک اچھا دیا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک گلگت بلتستان کے اندر سیکریٹری صاحب خود ان پکچر ہیں بہت سارے معاملات میں اور بڑے سنجیدہ ہیں, شاید ان کو مس گائیڈ کیا ہو, ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے فوری ایکشن لیں. بالکل لینے کی ضرورت ہے. اختیار ہے اس کے مطابق یہاں پہ لیزز جو رول ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہاں دیکھو نا مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بیس نہیں ہونی چاہیے. یہ آن لائن والا مجھے سمجھ نہیں آ رہا بہرحال کہ جہاں پہ یہ کرائٹیریا رکھا جائے کہ بھئی کسی کے پاس اگر انٹرنیٹ دیر سے یا بینک کی سہولت قریب ہے, کسی کا رشتہ دار نیشنل بینک کے اندر ملازم ہے, کھڑے ووچر بھیج دے گا, تو یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا سلیکشن کا. یہی غلط انہوں نے وہ رکھا ہے کہ پہلے آئے پہلے پائیں. ایکسپلوریشن کا لائسنس دیا ہے, یہ بھی دیکھو نا کہ وہ کیا وہاں پہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. سر تھوڑا بہت طاہر صاحب پہلے یہی دیکھیں, یہ ورڈ ہی دیکھیں, پہلے آئے پہلے پائیں. ہاں یہ والی بات ہے, پہلے آئے پہلے پائیں. سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گلگت بلتستان سے زیادہ نالائق آدمی پہلے پہنچا اس کو مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان جائے باڑ میں, باہر بیٹھا ہوا جو بھی بندہ ہے وہ پہلے آئے کی بنیاد پہ ہی وہ لیز لے گا. یہ سب سے بڑا فالٹ ہے میرے خیال میں. اس پہ یہاں کے جو یونینس ہے, جیم سٹون کی جو ایسوسیشن ہے, ان کو اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میڈیا بیٹھا ہوا ہے, پی جی ایم اے ہے, پھر یہاں کے لوکل جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. لیز دیکھیں, لیز میں لا محالہ میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, یہاں بسنے والا ہر گلگت بلتستان کا ہر اس بندے کا حق ہے. گلگت کے پہاڑ ہے نا, ہم گلگت میں رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, باہر سے تو نہیں آئے. بالکل. اچھا طاہر صاحب آگے آپ. اچھا تو ساتھ پھر دوسری بات جو آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں, دوسرا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گلگت میں بھی کوئی اتنی اچھی بجلی نہیں ہے. اب گلگت کے لوگ گندم کے علاوہ احتجاج کرتے نہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 2-3 دن سے ہنزا میں احتجاج ہو رہا ہے. رات کو بھی ہمیں کچھ فوٹیجز موصول ہوئی کہ پوری رات اس سردی میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. کیا صورت حال ہے طاہر؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہنزا کو ہم جو ہے ویسے ہمیشہ ہم ماتھے کا جمر کہتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے کہ ایک بڑا نام ہے, برانڈ ہے. اب ہنزا میں گرمیوں کے اندر آپ کو جو ہے نا 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گرمیوں میں, جہاں تھرمل یونٹ آپ کا چلتا ہے. اس کے بعد پن بجلی کے آپ کے واپس منصوبے ہیں اور کچھ التوا کا شکار ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود گرمیوں میں 12 گھنٹے کی, اس وقت ہنزا کے اندر ٹوٹل 1 گھنٹے کی بجلی دی جا رہی ہے, اور منتھ بھی اس وقت 10 ہے, اور آج 5واں دن ہے. علی آباد ہنزا کے شرح کراکرم کے اوپر خواتین, مرد, بوڑھے, جوان سب جو ہے. کتنے دن ہو گئے؟ آج 5واں دن ہے, اور آج میرے خیال میں رات جو ہے چھٹی آ گئی. سراپا احتجاج ہیں. اب اگر حکومت چاہے بھی تو ان کو علادین کا حکومت کے پاس کوئی علادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کو ڈسبرس کرنے کے لیے جی فوری طور پر ایک دم پھونک ماری اور بجلی آئی. اب اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طاہر صاحب کہ وہاں پہ سابقہ گورنر میر غضنفر علی خان کا بہت بڑا قصور ہے, عتیقہ کا قصور ہے, اسپیکر وزیر بیگ کا قصور ہے, اس کے بعد عبید اللہ بیگ کا قصور ہے, اب ایمان شاہ صاحب کا بھی قصور ہے, دلشاد بانو کا بھی قصور ہے. دیکھیں اس وقت سیٹنگ میں دیکھیں تو آپ کے پاس پچھلے 1 سال سے احتجاج میں کوئی منسٹر کوئی حکومت گیا ہے اس وقت. آج میری رانی عتیقہ صاحبہ سے میری بات ہوگی تو اس نے کہا میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں, ہسبینڈ کے ساتھ ہم ادھر شفٹ ہو گئے ہیں سردیوں میں. دیکھیں ہنزا کا واقعی کوئی پرسہان حال نہیں ہے وہاں پہ. لیتے کہ شاہ صاحب کے پاس اتنی بڑی کوئی سکیم لیکن خالد یہ جو ابھی عبید اللہ بیگ کے پاس 54 میگا واٹ عبید اللہ بیگ کے پاس اس کو میچور ہونے پر ٹائم لگے گا نا. اچھا اس کے علاوہ جو 15 میگا واٹ کا ہے تو یہ کم از کم کوئی اپنے حکومت اپنی طرف سے کچھ تو کہے نا کہ یار یہ ہے اور ہم اتنے, کیونکہ اگر یہ دھرنا طول پکڑتا ہے, سپوز یہ بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر, یہ تو پورے جی بی تک پھیل جائے گا. بجلی کہاں سے دیں گے؟ یہ پورے جی بی تک پھیل جائے گا. شاید یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہاں سے جو گریڈ ہے ہنزا کے ساتھ کنیکٹ اگر ہے گلگت کا, دیکھیں آپ کے پاس یا یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ان کی کہ یہاں سے آپ بجلی ان کو دیں. طاہر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ریجنل گریڈ ہوتا, ریجنل گریڈ کے اندر یہ ہے کہ
پورے صوبے کی بجلی جو ہے آپ کے ریجنل گرڈ کے اندر جمع ہوتی ہے، ان کو سر دست اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اگر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو ان کو چلے 3 گھنٹے کی آپ کو بجلی دے دیتے ہیں. لیکن اب ایسا بھی نہیں پہ ہے، بھی تو کام ہو رہا ہے نا، اس پہ بھی ایسا نہیں ہے. ریجنل گرڈ کو میچور ہونے میں، اس کو کمپلیٹ ہونے میں میرے خیال میں 1-2 سال مزید لگیں گے. اس کے اوپر بھی سر دست حکومت کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس احتجاج کو ڈسبرس کرنے کے لیے لے دے کے وہاں پہ تھرمل یونٹ لگانے کے لیے جو ہے حکومت کوئی ایمرجنسی جنگی بنیادوں پر کوئی وہاں سے 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ کوئی جنریٹر دینا چاہیے یار. دیکھو جہاں انسان بستے ہیں، سخت سردی ہے، مسائل ہیں، اب ونٹر ٹورزم ہے، لوگ اب بھی ٹورسٹ آتے ہیں. اور اچھا اس پہ ایک اور بھی بات ہے کہ حاجی گلبر صاحب کی حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا میں اضافہ جو ہے ان کی محروم، جہاں تک میری سوچ ہے، بینگ اے جرنلسٹ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ماضی میں آپ کے پاس 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے اندر پاور جنریشن کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں. اس طرح نون لیگ کی حکومت تھی. نون لیگ نے اگر شاید ایک آدھ پروجیکٹ لگایا ہے، کچھ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، 16 میگا واٹ، اچھی بات، 15 میگا واٹ، 14 میگا واٹ کی، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. خالد خورشید صاحب 3 سال یہاں رہے ہیں، 3 سال اس کی حکومت رہی ہے. اگر اس نے ایک آدھ کوئی پروجیکٹ دیا ہوتا تو میرے خیال میں آج میچور ہوا ہوتا. اب حاجی گلبر صاحب کے اوپر پریشر زیادہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا ذمہ داری ہے وہ گلبر صاحب کی ہے. یہ بیچارہ 1 سال منسٹر صاحب بھی آپ کو نظر نہیں آئے. اچھا، دنیا کا فضول ترین منسٹر انہوں نے جو ہے اس پاور جنریشن کے اندر رکھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. موصوف جو ہے گزشتہ میرے خیال میں 4 سال ہو گئے ہیں اس اسمبلی کو، وہ 4 سال سے پاور جنریشن کا منسٹر ہے، ابھی تک کسی بھی میڈیا کے فورم میں نہیں آیا ہے. میڈیا کیا آئے گا خالد؟ آپ ایک بات سر دیکھیں، ڈیفینڈ تو کرنا. عمران شاہ صاحب ہیں، ہاں، میڈیا انڈسٹری میں رہے، اطلاعات کا قلمدان سنبھال رہے ہیں، اس لیے وہ کسی حد تک سوٹ کر رہا ہے. دیکھیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومت کے پاس بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ پاور جنریٹ کیسے ہوتی ہے، ڈسبرس کیسے ہوتی ہے، کیسے یہ فنکشن چلتا ہے، یہ پورا مکمل کیسے چلتا ہے، تو وہ کیسے آگے ڈیلیور کرے گا. سر ایک بات بتاؤں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں آپ کو ماضی کی ایک مثال دیتا ہوں. نون لیگ کی جب حکومت آئی، ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہے حلقہ نمبر 3 سے جیت گئے. انہوں نے منسٹری کون سی مانگی؟ ڈاکٹر تھے، ہیلتھ کی مانگنی چاہیے تھی، ہیلتھ کی مانگنی چاہیے تھی نا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہیلتھ کی منسٹری مانگتے، ہیلتھ کے اندر اصلاحات لے آتے، ہیلتھ کے اندر جو مسائل تھے اس کو ایڈریس کرتے. ڈاکٹر ہے نا کہ ہیلتھ کے اندر کیا کیا چیزوں کی کمی ہے، انہوں نے تعمیرات کے لیے. تو تعمیرات کے لینے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے تعمیرات کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ ٹھیک ہے، کنسیشنز ہوتی ہیں، روڈز ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا پاور کا منسٹر جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کیبنٹ کے لیے اور اپنے ووٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں، ظاہر ہے سی ایم منتخب ہوتا ہے تو ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ کو بے شک آپ کو الف بے کا پتہ نہیں ہے، آپ جو ہے آ کے خالد آپ کیا بات کر تو یہاں پہ یہی لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں بلکہ کوارڈینیٹرز کی ایک بڑی فوج جو ابھی ہے اور آئے روز جو اس کے میرے خیال میں یہ بھی ختم ہونی چاہیے طاہر صاحب. وہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے. اچھا ایک اور میں آپ کی بات کاٹوں گا بیچ میں کہ ہمیں جتنا نقصان اس موجودہ سیٹ اپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. آپ جو بھی حکومت آتی ہے، دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے تو فوج ظفر موج 15 20 کوارڈینیٹرز بھرتی کرتے ہیں. ان کے ایک کوارڈینیٹر کا سال کا خرچہ جو ہے نا 40 سے 45 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کوارڈینیٹر کی فوج، کیوں آپ کارکنوں کو نوازنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو ملازمت دے دیں 5 سال کے لیے، بجائے کہ وہ 5 سال آپ جو ہے ایک کوارڈینیٹر کے اوپر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایجوکیشن کے اوپر لگائے، وہ ہیلتھ کے اس پر لگائے. کارڈک ہاسپٹل آپ کا بنا ہوا تھا، ابھی اللہ کر کے جو ہے نا اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ آپ جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے. بار آپ 25-30 کوارڈینیٹر ہر حکومت جو ہے اپنے کارکنوں کو جالوں کو نوازنے کے لیے کرتی ہے. میرے خیال میں اس پہ بھی نا پورے گلگت بلتستان کے عوام کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے. جو بھی حکومت آئے گی آئندہ کوارڈینیٹرز کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے. سے حفیظ الرحمان کا سٹانس اچھا تھا اور انہوں نے اس پہ بڑی اپنے اندر جو ود ان پارٹی بھی بڑی مخالفت برداشت کی، اور لیکن پھر ان کا سٹانس جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک تھا.
آگے سر. اچھا دوسرا پھر یہ بھی بتائے نا کہ یہ جو گلگت شہر کے اندر سیوریج کا سسٹم ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ بار بار لوگ آ کے شکایت لگاتے ہیں کہ ہماری گلی میں جو ہے وہ کھدائی ہوئی ہے اور اب ہم چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور کام آگے رکا ہوا ہے. تو بھائی اگر کام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹارگیٹڈ کریں, اور یہ جو کھول کے رکھتے ہیں زمینوں کی کھدائی کر کے اور اس کے بعد مہینوں ان علاقوں کے اندر ڈسٹربنس پیدا کی جاتی ہے. اگر آپ کام جلدی نہیں کر پاتے تو کچھ مخصوص جگہوں پہ شروع کریں, وہاں ختم کریں, پھر آگے بڑھیں. میری اور آپ کے ایکسیس میڈیا کے اندر ہے نا, میں اور آپ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں. ایک ایسا آدمی جس کے گھر کی جو گلی ہے اس سے جو مین ہال گزر رہا ہے, جو پائپ لائن گزر رہی ہے, انہوں نے کھول کے رکھا ہوا ہے, اس کو بند نہیں کر رہے ہیں. اس کو جو تکلیف ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے. صحیح بات ہے. اس وقت پورے شہر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جہاں کھڈا کھودا ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. آپ جوٹیال کو دیکھیں, جوٹیال اس وقت آپ کا سیکٹریٹ کا ایریا دیکھیں, وہاں پہ انہوں نے مین ہال بنائے ہیں. او بھائی خدا کی ولی, جب آپ نے کھڈا کھودا ہے اس کو فل تو کریں نا. روزانہ ہزاروں کی ٹریفک اوپر سے گزر رہی ہے. آپ نے سب پلیٹ پہ 50 ٹھیکیداروں کو دیا ہے تو ان کو بلا کے ان سے پوچھے بھائی آپ نے کام کی رفتار کے بارے میں بتائیں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے. سب پلیٹ کر کے دینے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ کوئی وہاں پہ ہمیں پروجیکٹ ڈائریکٹر نظر آتا ہے. بجانے پہ نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام کیا ہوگا؟ یہی آپ لا کر ذمہ داریوں پہ رکھیں گے تو وہ کام اسی طرح خراب کریں گے. اب پورے گلگت شہر کے اندر یہ صورتحال ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ حکومت کے خلاف نعرہ بازی کریں گے, حکومت کو لان تان کریں گے. اس پہ متعلقہ محکمے کو, بلکہ اس پہ کافی ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب نے اپنے آفس میں بلا کے متعلقہ محکمے اور ان کو اچھی خاصی جھاڑ بھی پلا دی ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں ہوگا. لوگوں کے گریونسز حق بجانب پہ وہ لوگ کے احتجاج کریں, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا اس نے کہا کہ اس پہ غصے کا اظہار کیا, لیکن ان کے غصے پر بھی کوئی اثر نظر نہیں آیا. ہونا یہ چاہیے کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, چیف سیکریٹری ہے, یا جو دیگر لوگ ہیں جو ڈیسیژن پاور رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اگر ٹھیکیدار کے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیکیدار کو لا کر پوچھیں نا, کس سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں ایک ٹھیکیدار ہے, جو مرضی ہو وہ ایک ٹھیکیدار ہے. اس ٹھیکیدار سے پوچھے کہ وہ کام کیوں رکا ہوا ہے, کیوں نہیں کر رہا ہے, کیا مسائل ہیں. آپ جا کے دفتر میں جب ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں یار اب ہم یہاں پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو آپ مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. بالکل طاہر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً گلگت بلتستان کے اندر مسائل کے انبار تو ہیں, ہم صرف میڈیا کے اندر چیخ سکتے ہیں اور نشاندہی کر سکتے ہیں. اس پر عمل درآمد کروانا حکومت کا کام ہے اور حکومت ہی اس پہ کوئی مؤثر ایکشن لے سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور طاہر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.